अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब से राज़ी हो, आमीन। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है, हर तरफ सर्दी अपने ज़ोर शोर पर है। बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए। और बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से सर्दी को एंजॉय भी करते हैं। कुछ लोग नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करते हैं, कुछ लोग लिहाफ़ों में बैठना पसंद करते हैं, कुछ नौजवान हमारे बच्चे बच्चियाँ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो घर में रहकर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाकर भी इंजॉय करते हैं। तो जी, सब खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन जो सर्दी यूके में पड़ गई है या पड़ती है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। इतना तो आपका कोई अपना भी आपको अपडेट नहीं करता होगा जितनी हमारी बहन आपको अपडेट करती हैं। अब स्नो पड़ रही है, अब बारिश हो रही है, हवा चल रही है, अब टेम्परेचर इतना है, अब माइनस में है, अब ये है, अब वो है। मुस्तकिल मिजाजी की आप इंतहा देखें कि वो आपको सुबह शाम एक ही चीज़ बता बता के थकती नहीं है, इतना आप लोगों का वो ख्याल रखती हैं। हीटिंग सिस्टम ऑन कर देती हैं, डी ऑन करती हैं, बार बार आपको वो ये दो बातें बताती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें बरतानिया के मौसम से आगाह रखती हैं। और सर्दी में हमने क्या देखा जी कि हमें सिखाया आपने गाजर का हलवा बनाना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उसमें थी वो ये कि आप गाजरों को पहले पील करें, यानी गाजरों को पहले छीलें, फिर उनको वॉश करें, बॉईल करें, मैश करें, फिर हलवे की बुनाई करें, और आपका सबसे मज़ेदार, टेस्टी और आसान हलवा तैयार। तो गाजरों को जो ख़वातीन पहले छीलती नहीं हैं, उनको पहले गाजरों को छील लिया करें आप लोग। ये उन्होंने इतनी आपको इम्पॉर्टेंट बात बताई है। तो बग़ैर छीले प्लीज़ गाजरों का इस्तेमाल ना किया करें। और जो आपने ये फ़िक्स स्टेटमेंट्स आप देती हैं ना कि इससे इजी और इससे मज़ेदार हलवा नहीं बन सकता, तो मेरा ख़्याल है बहुत सारी ख़वातीन इस टाइम मुझे सुन भी रही होंगी, आपको भी देखती होंगी। हो सकता है किसी के पास और भी कोई रेसिपी हो जो कि इससे ज़्यादा इजी हो और इससे ज़्यादा डिलीशियस हलवा बन जाए। तो इस तरह की, जिसको कहते हैं ना, एक फ़िक्स स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए इंसान को। अ, आप तो अपने हर खाने को यही कहती हैं ना कि मेरा बहुत मज़ेदार बना, बहुत टेस्टी था। अब हमें क्या पता टेस्टी था कि नहीं था, क्योंकि आपका तो कभी कोई खाना एवरेज या बिलो एवरेज बना ही नहीं। कभी आपने ये कहा नहीं कि आज मुझसे खाना इतना अच्छा नहीं बना। आप हर खाने की, अपने ही खाने की खुद ही तारीफ़ करती रहती हैं। तारीफ़ तो हुआ जो कोई दूसरा करे। कभी मेहमान बुलाएं, कभी कोई पार्टी अरेंज करें, कोई डिनर करें, लंच करें, किसी का, लोगों के लिए टेबल लगाएं, हमें पता चले आपने कोई एफ़र्ट की है। क्योंकि बचपन से आपको शौक़ है कुकिंग का, बेकिंग का, हर चीज़ का। तो वो शौक़ फिर सिर्फ दो बंदों के लिए तो नहीं ना नज़र आना चाहिए, और भी थोड़ा सा बड़े पैमाने पे भी तो आप दिखाएं अपनी सलाहियतें। उसके बाद आपने आलू बॉईल किए और उनके कटलेट्स बनाए, और ये आपका व्लॉग ख़त्म। यानी हमने 14 मिनट के व्लॉग में 12 मिनट गाजर का हलवा देखा और आखिरी 2-4 मिनट पोटैटो कटलेट्स बनाना सीखे। खैर जी, मूविंग ऑन। 2023 की लास्ट ग्रॉसरी। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे, आप ग्रॉसरी करती आ रही हैं और आगे भी करेंगी इंशाल्लाह। तो परेशान होने वाली क्या बात है इसमें। ग्रॉसरी आपने की, आप आधा खाना बना के गई और आधा खाना आपने वापस आके बनाया। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपने उस व्लॉग में जो बताई वो ये थी कि हेयर फॉल का बहुत मसला है यूके में। एक नया मसला भी हमें सुनने को मिला, हेयर फॉल का। बाल आपके बहुत गिरते हैं कारपेट पे, और वैक्यूम क्लीनर जब उसको वो पिक करता है तो आपने बाकायदा बैठ के कैंची से निकालना सिखाया कि वैक्यूम क्लीनर के ब्रश से ऐसे बाल निकाले जाते हैं। मतलब कमाल ही कंटेंट हो गया। फिर जी घर में चेंजेस आई कुछ। चेंज क्या आपने बहुत बड़ी क्या चेंज की, पहले तो आपने खाना शाना बनाया, उसके बाद चेंज आपने क्या की कि कॉफ़ी मेकर को एक जगह से उठा के दूसरे टेबल पे रख दिया, उसके साथ एक फ़ोटो फ्रेम रख दी, लैंप वहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो आपने ये घर में कुछ चेंजेस की और इसके ऊपर आपने अपना पूरा व्लॉग बना दिया। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पूरा व्लॉग एक बना, हमने देखा वो क्या था कि आपने चाय बनाई, सॉस पैन चूल्हे पे रखा, चाय बन रही है, चाय बॉईल हो रही है, फिर चाय मग्स में डली, चाय आप लोगों ने पी, और उसके साथ आपने 1-2 मिनट 3 मिनट क्या दिखाया कि मैं ब्रेड पे जैम और बटर लगा के खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। हमें पिछले 5 साल से ये चीज़ पता है कि आपको मक्खन लगाना और मक्खन लगवाना बहुत पसंद है, तो आप ये बार बार ना बताया करें। आप ब्रेड
سلائس لگا کے کھڑی ہوئی تھیں اور اس کے اوپر بٹر اسپریڈ کر رہی تھیں. مطلب اس کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ ہے آپ کی ہر سٹوری میں ہوتا ہے, ہر ولاگ میں ہوتا ہے. پچھلے 5 سال کے ولاگ 4 سال کے اٹھائیں, یہی ہے, اس میں یہ ایگ سلائس بٹر سلائس ہی چل رہا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. ساتھ ہی آپ نے جو اپنے کچھ کپڑے لیے تھے ان کو بھی آپ نے شرنک کیا. پہلے اس کو بھگویا, پھر اٹھایا, پھر ڈرائی کیا, اور پھر بس وہی دکھایا اینڈ دا اینڈ آف ولاگ. پھر آپ کہتی ہیں کہ ویوز تو آتے جاتے رہتے ہیں, اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو ویوز کیوں اوپر نیچے ہوتے ہیں؟ ایک اتنی تجربہ کار ولاگر کے ویوز اوپر نیچے ہو رہے ہیں جو 5 سال سے ولاگنگ کی فیلڈ میں ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ اور تھوڑی سوچنے کی بات ہے کہ آپ کو اتنا ایکسپیرینس ہے, آپ کے بعد کے آنے والے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, اور آپ آگے جانے کی بجائے آپ کے ویوز جو ہیں وہ کم ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر آپ کی شاپنگ ہم نے دیکھی, آن لائن شاپنگ آپ نے کی, کپڑوں کے ایک برانڈ ہے, آپ نے وہاں سے کچھ کپڑے منگوائے, انسٹچڈ کپڑے آپ نے منگوائے, اور لون کے آپ نے کپڑے منگوائے. وہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں آپ نے منگوائے, کیونکہ ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ میرا پاکستان آنا جانا ہوتا ہے تو میں وہاں پہن لوں گی. یہ آنا جانا کیا ہوتا ہے پاکستان؟ ایک ہی دفعہ آپ گئی ہیں پاکستان اور واپس آئی ہیں, آنے جانے سے آپ کی کیا مراد تھی؟ اور جو آپ نے کپڑے منگوائے ایز یوزول آپ کو نہیں پتہ تھا کس کے ساتھ ایمبرائڈری ہے, کس کے ساتھ پیچ ہے, کس کا دامن کیا ہے, کچھ بھی آپ کو نہیں پتہ تھا. آپ بلائنڈلی کپڑے کھول رہی تھیں اور دکھا رہی تھیں, کیونکہ جو اسکرین پہ آپ نے کیپشنز لگائے ہوئے تھے وہ جب انسان خود پیسے دیتا ہے نا تو وہ اس طرح کے کیپشنز نہیں لگاتا. آپ نے باقاعدہ اس چیز کو مینشن کیا, یہ میں نے اپنے پیسوں سے منگوائے ہیں. یہ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی بتانے کی کہ اپنے پیسوں سے منگوائے ہیں؟ اس کا مطلب ہے پہلے جو چیزیں آ رہی تھیں وہ اپنے پیسوں کی نہیں تھیں, ورنہ آپ ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ مینشن کرتی. تو یہ آپ نے اپنے پیسوں سے اگر منگوائے ہیں, اتنا آپ نے سپینڈ کیا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کیا منگوا رہی ہیں. کیونکہ جو لاسٹ سوٹ آپ نے دکھایا وہ آپ نے کہا چائے پڑی ہوئی ہے, میں پورا اوپن نہیں کر رہی اس کو, تو آپ نے اس لیے اس کو اوپن نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شرٹ کا دامن کون سا ہے, شرٹ کون سی ہے, فرنٹ کون سا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ولاگ اس میں آپ نے نیک لائن جو تھی, جو نیک پیچ تھا وہ اوپر رکھ کے کہا یہ جی اس کا گلا ہے اور یہ بہت خوبصورت سوٹ ہے. آپ کو اس کی ڈیٹیلز پتہ ہی نہیں تھی. پتہ نہیں آپ کیسے پیسے سپینڈ کرتی ہیں, چیز کس طرح منگوا لیتی ہیں دیکھے سنے بغیر ہی. آخری جی لاسٹ میں آپ نے کہا 2023 ختم ہو رہا ہے تو میں جاتے جاتے بھی اس میں اپنا جو لیکچر ہے وہ ڈیلیور کرتی بھی جاؤں, کہ لوگوں کے کانوں میں ڈال کے جاؤں میری اسٹرگلز, جو میں نے پریشانیاں دیکھیں, جو اپس اینڈ ڈاؤنز لائف میں آئے, میں ایک دفعہ دہراتی بھی جاؤں. تو آپ اپنے ولاگ میں کیا کہہ رہی ہیں کہ میں یوٹیوب کے ساتھ ہر چیز گھر کی مینیج کر رہی ہوں, یہ بھی ایک فل ٹائم جاب ہے. تو ولاگنگ فل ٹائم جاب نہیں ہے, ولاگنگ اپنی مرضی کی جاب ہے. اس میں آپ کو صبح 9 بجے نہیں اٹھنا پڑتا اور 5 بجے واپس گھر نہیں آنا پڑتا, اور جا کے باس کی باتیں نہیں سننی پڑتی, اور جو آفس میں مشکلات پیش آتی ہیں, آنا جانا, ٹریولنگ, ہیسل, تھکنا, یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑتا. یہ آپ کی مرضی کا کام ہے. آپ چاہے صبح 10 بجے اٹھ کے کر لیں, چاہے 2 دن نہ کریں, چاہے 10 دن نہ کریں, چاہے صبح کریں شام کو کریں, اس میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو آپ اس کو بار بار آ کے یہ نہ کہا کریں کہ یہ ایک جاب ہے. اٹس ناٹ اے جاب, اٹس یور مرضی کا کام, کہ آپ کی یہ مرضی کا کام ہے. آپ کا جب دل چاہتا ہے آپ اٹھ کے کر لیتی ہیں, اور جب دل چاہتا ہے نہیں کرتی, جب دل چاہتا ہے بریک لے لیتی ہیں. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کو پہلے چھٹی کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے, پھر چھٹی اپروو ہوتی ہے تو پھر آپ ہالیڈیز پہ جاتی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ بار بار یہ نہ کہا کریں کہ یہ میری فل ٹائم جاب ہے. اٹس ناٹ یور جاب. اس میں آپ نے ساتھ لوگوں کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے تو آپ یوٹیوب پہ کام نہیں کر سکتے. جو لوگ پیسے کا ذہن میں رکھ کے آتے ہیں وہ پھر ڈس اپوائنٹ ہو کے چلے جاتے ہیں. تو یوٹیوب پہ میرا خیال ہے جو 99% لوگ جو آتے ہیں وہ ارننگ کے ہی غرض سے آتے ہیں. شوق کے غرض سے شاید کوئی 1% یا 0.001% لوگ آتے ہیں, اور لوگ ارننگ کی غرض سے ہی آتے ہیں. اور آپ بھی ارننگ کی غرض سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. 5 سال سے آپ اپنے شوق کو نہیں لے کے بیٹھی ہوئی, آپ بھی کمانے کے لیے ہی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور کما ہی رہی ہیں. تو آپ یہ مت کہیں کہ میں اپنی خوشی سے, میں اپنے شوق کی وجہ سے یہاں آئی ہوں. مجھے بچپن سے پکچرز کا اور ویڈیوز کا شوق تھا, پھر بچپن سے آپ کو بیکنگ کوکنگ کا بھی شوق تھا. بائی دا وے میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ ابھی ساتھ کہیں گی کہ بچپن سے ہی مجھے برطانیہ آنے کا شوق تھا, اور بچپن سے ہی مجھے اپنی سٹوری سنانے کا شوق تھا. خیر جی, بس آپ کی باتیں جو ہیں نا کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی. تو باقی بھی جتنی ولاگرز ہیں, جن کے بچے بھی ہیں, جن کی فیملیز بھی ہیں, بہت سارے ایسے نام ہیں جو اپنے گھر بھی چلا رہی ہیں, ولاگنگ بھی کرتی ہیں, اور اپنی فیملیز کو بھی لے کے چل رہی ہیں.
سب کرتے ہیں ایسے، آپ کوئی الگ سے نہیں کہ یوٹیوب کے ساتھ میں گھر بھی مینیج کر رہی ہوں، آپ گھر مینیج کر رہی ہیں، آپ اپنی مرضی سے سب چیزیں کرتی ہیں. آپ نے انڈائریکٹلی پھر آ کے اپنے اس ولاگ میں یہ بتایا ہے کہ میں پتہ نہیں کون سا دنیا سے کوئی انہونا کام کر رہی ہوں. اینڈ اگین آپ تھوڑی بہت سمپتھیز لینے کے اس میں تھیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کی باتیں کر کے اور رپیٹ پہ آپ لگی ہوئی ہیں ایک ہی چیز کو. مزیدار آپ کے ولاگس جو ہیں نا پھر نہیں رہتے. جب آپ ایک ہی چیز انسان رپیٹ 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 کرتا رہے تو وہ پھر مونوٹنس ہو جاتا ہے سارا کچھ. اور اب سب کو، بہت ساری خواتین تو پتہ چل گیا ان کو کہ ہم جی 8 بجے 8:30 بجے ولاگ کھولیں گے تو اس میں کیا 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 آنا ہے، سب کو یاد ہو گیا. تو اس لیے نیا سال شروع ہونے والا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی نیا کانٹینٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، ادر دین گروسریز، ادر دین آلو پیاز، ادر دین چنے، ادر دین بوائل ایگ، ادر دین فرائیڈ ایگ. اس سے کوئی ڈفرینٹ چیز بھی ہمیں ملے گی. کوئی ہمیں آپ کے ہائی ٹیک قسم کے جو گیجٹس ہیں ان سے ہمیں کوئی اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملے گا. کیونکہ آپ ہر طرف لگا تو لیتی ہیں کیمرہ، پھر آپ کہیں بھی اپنا سائڈ سے دکھا رہی ہوتی ہیں، کبھی پیچھے سے کیپچر کر رہی ہیں، کبھی سامنے سے کیپچر کر رہی ہیں. تو وہ پریزنٹیشن تو آپ کی ہو جاتی ہے بڑی اچھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مزے کا کام ہو نہیں رہا ہوتا کوئی. اب آپ کوئی لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہوا دیکھ کے کوئی کیا کرے، اس میں ہم کس چیز کی تعریف کریں. سو فنگرز کراسڈ کہ ہمیں کوئی اچھی چیز نئے سال میں دیکھنے کو ملے گی، کچھ زبردست چیز، کوئی ڈفرینٹ چیز، جس کے بعد ہم واقعی کہیں کہ واو، ایک چینج آئی ہے ان کے ولاگس میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.